بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 22 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112 تک کا سبق توفیق ربانی سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 113 سے لے کے 119 کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ اس کے مقابل میں آج کی دہرائی آیت نمبر 62 سے لے کے آیت نمبر 71 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، یعنی نہیں ہے یہ نصرانی، علی شیء، کسی بنیاد پر، کسی دلیل پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، یعنی اسی طرح کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود، کہ نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی دلیل پر۔ وہم، حالانکہ وہ سب، یتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہیں کتاب کی، یعنی تورات کی۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، یعنی وحی کا علم نہیں رکھتے، یعنی مشرکین مکہ، مثل قولہم، انہی جیسی بات، یعنی انہوں نے بھی کہی انہی جیسی بات۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرما دے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، اس بات میں، کانوا، وہ تھے، فیہ، جس میں، یختلفون، باہم آپس میں اختلاف کرتے۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے جو، منع، روکے، منع کرے، مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، این یذکر، اس بات سے کہ ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کے نام کا۔ اسے ملا کے پڑھیں گے تو این یذکر فیہا اسمہ، ہم پڑھیں گے، لیکن جب ترجمے کے لیے جدا جدا اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ تاکہ لفظ کا معنی اچھی طرح واضح ہو سکے۔ وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، اس کی ویرانی کی۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان، کہ نہیں تھا جائز، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوتے ان میں، یعنی ان مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب تیار ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ وللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، یعنی مشرق بھی اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو جس طرف بھی تم رخ کرو گے، اور حقیقی معنی میں کیا ہوگا کہ پس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جس طرف بھی رخ کرو گے، یعنی یہ رخ آزاد نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ آگے چل کے جو میں دوسرے پارے کی ابتدا میں ہوگی تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش ڈالی اس لیے کہ وہ جانے کہ میں یتبع الرسول، کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جس طرف بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ، تو اسی سمت، وجہ اللہ، سامنا ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، وسعت والے، علیم، خوب علم والے ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، اختیار کر لی ہے، بنا لی ہے،
اللہ تعالیٰ نے ولدا اولاد، یعنی یہاں تینوں گروہ مراد ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، مشرکین ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں منسوب کیا، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا منسوب کیا، اور نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا منسوب کیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ، اختیار کر لی ہے، بنا لی اللہ تعالیٰ نے، ولدا اولاد، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے، بل لہو، بلکہ اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، کل لہو، سب اسی کے ہی، قانتون، فرما بردار ہیں، تابع فرما ہیں۔ بدیع، وہ بغیر نمونے کے بنانے والا ہے، السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ، اور جب وہ فیصلہ فرماتا ہے، امراً، کسی کام کا، کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا، تو در حقیقت، یقول، فرماتا ہے، لہو، اسے، یعنی صرف اتنا فرماتا ہے اسے، کن، کہ ہو جا، فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، یعنی وحی کا علم نہیں رکھتے، یعنی قریش مکہ، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام فرماتا ہم سے اللہ تعالیٰ، او تأتینا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس، آیہ، کوئی نشانی، کوئی معجزہ۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی جیسی بات، یعنی انہوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ تشابہت، ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، یعنی ان کے اور ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے، ایک دوسرے کا رنگ اختیار کر لیا، ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا، یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں، الآیات، آیتیں، یعنی معجزے کے طور پر، نشانی کے طور پر، یہ آیتیں ہی ہمارا معجزہ ہیں، لقوم یوقنون، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، بھیجا ہے آپ کو، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، بشیراً، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ ولا تسالو، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن اصحاب الجحیم، اہل جہنم کے بارے میں، یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، یعنی ان کے اس انجام کی جواب دہی آپ سے نہیں لی جائے گی۔ الحمدللہ، یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ آیت نمبر 113 سے لے کے 119، 7 آیات تھیں آج بھی، اور کل الفاظ کی تعداد آج 148 تھی، جن میں سے نئے الفاظ 38 تھے، 38، گویا 110 الفاظ وہ ہیں جو ہم پہلے سے سیکھ چکے ہیں، اور ان 38 الفاظ کے نتیجے میں ہمیں مزید 566 الفاظ ہمارے ذخیرہ الفاظ میں قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے داخل ہو گئے ہیں۔ ان 566 کو ملا کے اب تک الحمدللہ ہم 35,971، یعنی لگ بھگ 36,000، 91,265 میں سے، یعنی کل الفاظ کا 39.41%، گویا راؤنڈ فگر میں ہم اسے 39% کہیں گے۔ یہ اللہ کے فضل سے ہم صرف 758 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں، یعنی 2368 ہم نے پڑھے، جن میں سے 758 ہم نے سیکھے، جبکہ 758 سیکھنے کے نتیجے میں 1610 وہ ہیں کہ جو ہمیں
سیکھے بغیر جو ہم آگے بڑھتے گئے، شروع میں سیکھنے والوں کی تعداد کم تھی، نہ سیکھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. آگے جو ہم بڑھ رہے ہیں تو سیکھے ہوئے الفاظ کی تعداد بڑھ رہی ہے اور نئے سیکھنے والے الفاظ کی تعداد کم ہو رہی ہے. اسباق کے سلسلے کے حوالے سے ایک تو دورائی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج نمبر 62 سے لے کے 71 تک ہے. دورائی کو جتنی پختگی سے ہمارے سبق شریک احباب پابندی کریں گے، چونکہ محض سننے سے کوئی علم بھی انسان حاصل نہیں کر پاتا، اس کو ذہن نشین کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی پریکٹس میں لانا پڑتا ہے. ایک ماہر ڈاکٹر، ایک ماہر آئی ٹی ایکسپرٹ، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ اگر کچھ عرصے کے لیے پریکٹس چھوڑ دے تو جو اس کی سیکھا ہوا علم ہے وہ پہلے اس میں سے بھولنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا میجر حصہ اس کی یادداشت سے نکل جائے گا. اسی طرح بہترین میتھمیٹیشین اگر وہ پریکٹس نہیں کرے گا تو وہ اس کی یادداشت سے چیزیں سلپ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو دورائی کو یاد رکھنا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ درخواست کرنی تھی کہ فیڈ بیک بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کو اس میں کوئی سوال، کوئی الجھن اس سبق کے حوالے سے ہے تو وہ یعنی کامنٹ کے اندر اور میسیج چاہے انسٹاگرام کے ذریعے ہو، فیس بک پہ ہو، رابطہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے مزید حوصلہ ملے گا، اور اگر اس میں کوئی امپروو کرنے والی چیز ہوئی تو یقیناً اسے امپروو بھی کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت، اس پہ میں بار بار فوکس اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے سے تلاوت کی روایت ختم ہو جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. تو تلاوت کو پختہ کرنا ہے، ہم نے بار بار اپنے آپ کو سجیشن دینی ہے روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنے کی. اللہ میں توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.